بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ الکافرون کی تجویدی اصلاح دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر سورہ کافرون میں ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور ہم ان کو درست طریقے سے ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سورہ کو پڑھنے میں، مفاہیم کو سمجھنے میں اور اس کا اصل فائدہ اٹھانے میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ تو چلیے سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اس میں دیکھیے تو سب سے پہلے جو حرف آ رہا ہے وہ قاف ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ یا ایھل پہ دیکھیے تو آپ کو مد نظر آ رہی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مد آ جائے تو آپ نے اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ایھل میں دیکھیے تو حمزہ اور یا، ان دونوں کو آپس میں جب آپ ملائیں گے تو مضبوطی کے ساتھ تو ملانا ہے، لیکن درمیان میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آگے دیکھیے تو کافرون، اس میں کاف پر کھڑا زبر ہے، 1 سے 2 الف کے برابر آپ اس کی حرکت کو رکھیں گے، زیادہ کم یا زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ فیرون، اس میں دیکھیں تو فا زیر فی کو مجہول نہیں پڑھنا آپ نے، بلکہ فا زیر فی کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے۔ کیسے لوگ پڑھتے ہیں؟ کافرون، فے کی آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ فی، کافرون، ٹھیک ہے۔ اور رو کو دیکھیں تو را پیشوا رو، اس کو را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش آ گیا ہے۔ آگے دیکھیں تو لا اعبد ما تعبدون، اس میں دیکھیں تو لا پر بڑی مد ہے، اور حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمے کے سٹارٹ میں آ رہا ہے۔ اس مد کو بھی 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے تقریباً پڑھا جائے گا، کم مقدار نہیں رکھنی۔ اعبد میں عین کے مخرج کو بہت واضح رکھیے گا، اس کو آپ نے بہت کلیئر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تو اعبدو نہیں کہہ دینا، بلکہ دال پیش دو ہے، آگے واو موجود نہیں ہے۔ ایک تو حرکت کو، جو پیش کی حرکت ہے، اس کو مجہول نہیں ہونے دینا، اور دوسرا اس کو لمبا بھی نہیں کرنا۔ اعبد ما تعبدون، عین کو پڑھتے ہوئے، اور پھر دون، دال پیشوا دو، واو مدہ 1 سے 2 الف کے برابر واو مدہ کی حرکت کو رکھیں گے۔ آگے دیکھیے تو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا، لا پر بڑی مد آگے، حمزہ اگلے کلمے کے سٹارٹ میں آ رہا ہے، کھینچ کے لمبا کر کے اس مد کو پڑھیں گے۔ تم پہ دیکھیے تو نون ساکن کے بعد حرف تا موجود ہے، جو کہ اخفا کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، کلیئر نہیں پڑھنا، اور آپ نے یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ تم، میم ساکن کے بعد حرف عین آ گیا، اظہار شفوی کریں گے۔ تم پہ میم ساکن پہ آپ نے غنہ بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ آواز کو بہت کلیئر اور واضح رکھنا ہے۔ عابدون، یہاں پہ سیم وہی، عین پر کھڑا زبر ہے، 1 سے 2 الف کے برابر رکھیں گے، دون واو مدہ 2 الف کے برابر۔ ما اعبد، مد آ گئی، 4 سے 5 الف کے برابر، مد کو لمبا کریں گے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ اعبد، جب دال پہ آپ جزم لگا کے وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں دال پر قلقلہ کیا جائے گا، یعنی دال کو ہلا کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 4، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اس کو دیکھیے تو وَلَا 4 سے 5 الف کے برابر، اس کو لمبا کریں گے۔ انا، یہ ان حروف میں سے ہے کہ جہاں پر آپ نے یہاں پہ نون الف زبر نہ نہیں پڑھنا، بلکہ نون زبر نہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا أَنَا، اب اس کو انا ایسا پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ عابدم، آگے دیکھیے تو دال پر 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف میم موجود ہے، جو کہ ادغام کے لیٹرز میں سے ہے، اور آپ یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ میم ہے، ادغام ود غنہ کریں گے۔ کیسے ہوگا ادغام؟ آپ نے تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں مکس کرنا ہے، مرج کرنا ہے، ود غنہ، ٹھیک ہے۔ عابدم، اس طریقے سے عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، سیم آیت نمبر 3 کی طرح سے اس کی تجوید کی جائے گی، ایک جیسی آیات ہیں۔ آگے دیکھیے لکم دینکم ولی دین،
لکم میم ساکن کے بعد حرف دال آ رہا ہے، اظہار شفوی کی طرف نشاندہی ہے، آپ نے یہاں پہ غنہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ آگے دیکھیے تو دینکم، یہاں پر جو یا مدہ ہے اس کو 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نوکم، آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ ولی دین، اس کو دیکھیے تو ولی یا دین نہیں پڑھنا، لام کی حرکت کو مجہول نہیں کرنا بلکہ بہت اچھے سے پراپر واضح ادا کرنا ہے۔ ولی دین، دال زیر یا دی، یا مدہ 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے نون پر جزم لگاتے ہوئے وقف کریں گے۔